السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ یہ جو سوال ہے کہ غازی فائز عیسیٰ صاحب کو تاریخ میں کیسے یاد رکھا جائے گا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر ایک گھنٹے تک بات کی جا سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے تو الفاظ نہیں مل رہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو شدید ترین الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکیں۔ ایک ایسا شخص جو انتہائی بددیانت تھا، ایک ایسا شخص جس نے جبر، فسطائیت، بربریت، یزیدیت کی انتہا کر دی، ایک ایسا شخص جس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، یعنی جس کے دور میں مجھے بتائیں کس چیف جسٹس پاکستان کے دور میں 2 ججز سے استعفیٰ لیا گیا ہو گن پوائنٹ پر؟ کس چیف جسٹس کے دور میں 2 ججز کو گھر جانے پر مجبور کیا گیا ہو، جیسے اعجاز الاحسن صاحب گئے اور جیسے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب گئے ہوں؟ کس جج نے کون سا ایسا چیف جسٹس بنا جس کی اپنی پراپرٹیز انڈکلیئرڈ تھیں، جس کے اپنے اثاثے جائیدادیں انڈکلیئرڈ تھے؟ کون سا ایسا جج تھا جو اتنا بددیانت تھا کہ وہ اپنے فیصلوں سے متضاد جاتا رہا؟ کون سا ایسا چیف جسٹس تھا جس نے اپنی عدلیہ کو اتنا بے وقت کیا؟ کون سا چیف جسٹس تھا جس نے حکومت کو، اداروں کو کہا کہ مت مانو میری عدالت کے فیصلے؟ کون سا وہ چیف جسٹس تھا جس نے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو، اور پوری دنیا میں قوانین سخت ہو رہے ہیں، اس نے قوانین سخت کرنے کے بجائے جو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی ترمیم تھی ان کو بحال کر دیا؟ کون سا چیف جسٹس ہے جس نے اپنے ادارے کو بالکل اس کی، وہ ہمارے دوست وسیم ملک درست کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے باہر ایک انسانی حقوق کا ایک وہ کوئی ڈرامہ رچایا ہے جس کا افتتاح بھی انہوں نے کیا۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ پہلے وسیم ملک کہتے تھے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ انسانی حقوق کی قبر کھود رہے ہیں، نہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کی قدر کھودی، پھر انہوں نے اپنے ہر موسم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ان کو منصور علی شاہ صاحب نے بچایا تھا جب ان کے یہ احساس و جائیدادیں پکڑی گئی تھی، اسی منصور علی شاہ کے ساتھ کیا کیا؟ جس بابر ستار نے دلائل دیے تھے اس بابر ستار صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ جو فیصل صدیقی ان کو بچانے والا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اور انہوں نے کس محسن کی پیٹھ میں چرا نہیں گھونپا؟ وجہ کیا تھی؟ مفاد، ذات، اپنی ذات سے آگے وہ نہیں نکلے، اور اپنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ذبح کر دینا، انہوں نے اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے، اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے پورے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے یہ دہائیوں تک یاد رہے گا، یہ اگلے 100 سال تک یاد رہے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی آئندہ تاریخ میں کوئی ایسا بددیانت شخص، ایسا غنڈہ، ایسا بدماش جو ہے جو وہ چیف جسٹس بنے جو اپنی جو ہے بربریت، اور پاکستان میں کس چیف جسٹس کے دور میں اتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئی ہیں؟ کس چیف جسٹس کے دور میں عدلیہ کو اتنا بے وقت ہوئی ہے جو ان کے دور میں ہوئی ہے؟ انہوں نے بندیال صاحب کے دور میں عدلیہ کو تقسیم کیا، بندیال کے صاحب کے دور میں انہوں نے گروپ بنا کے، اور انہوں نے عدلیہ کو بندیال صاحب کے دور میں انہوں نے گروپ بنا کے اور سپریم کورٹ کو بالکل بے وقت کر دیا، ان کو کام نہیں کرنے دیا۔ اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا، ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اس بددیانت شخص کو بچایا تھا جس کی جائیدادیں پکڑی گئی تھیں، انہوں نے اس کا احتساب نہیں ہونے دیا تھا۔ منصور علی شاہ صاحب اس وقت عدلیہ کو کمزور کرنے والوں میں شامل تھے۔ منصور علی شاہ صاحب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو گھر بھیجنے پر مجبور کرنے والے ججز میں شامل تھے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو منصور علی شاہ صاحب کو بھی سبق ملنا تھا، اور ان کو سبق جو ملا ہے وہ امید ہے کہ یاد رکھیں گے۔ ان کو اپنی غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے، ان کو کوئی نوٹ لکھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیسے قاضی فائز کو بچایا تھا، کون کون اس سب کے پیچھے تھا، کہ قاضی کی جب پکڑی گئی جائیدادیں اور ان کی بیوی بچوں کی، اور وہ کیسے پھر ان کو بچایا گیا تھا۔ تو الفاظ پتہ نہیں کیا الفاظ ہونے چاہیے، مطلب غنڈہ، بدماش، یہ بھی بڑے چھوٹے لفظ لگتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے، لیکن یہ بات تو سب کا کنسنسس ہے کہ یہ شخص تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا۔ اور یہ جو ایک اس نے کہا تھا نا پاکستان کو گٹر، تو اس کے فیصلے گٹر میں جائیں گے۔ اس کی مطلب میں پتہ نہیں، مجھے نہیں الفاظ مل رہے، ریلی سوری۔ کہاں گئے؟ مشرف بھی کہتا تھا میں ان بلوچوں کو وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب بھی کہتے تھے کہ ان سے بلے کا نشان بھی چھین لو، ان سے بنیادی انسانی حقوق بھی چھین لو۔ کسی چیز کا تحفظ قاضی صاحب نے عوام کے لیے نہیں کیا، اپنی ذات ان کو عزیز تھی۔ آج دیکھیں کہ اپنے ذاتی ٹھیکیدار سے 12 کروڑ روپے جو آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے تھے وہ یہاں لگوا دیے۔ اور کل جس طرح ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آخری دن میں کی تھیں، میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔
वो ये है कि इन दीवारों पे 12 करोड़ रुपए, और दीवारें भी कैसे, ये कब्रनुमा दीवारें, शायद ये इंसाफ का, आइन का और कानून का मकबरा बनवाना था और वो उन्होंने बनवा लिया। आप एक चीज़ देखें कि अगर किसी के लिए आप कब्रें खोदोगे या कब्रें बनाओगे तो कल को वो उनमें आपने भी जाना है। मैं आपको दिखाता चलूँ, सबसे बड़ी कब्र ये है, और बाकी भी आपको दिखाते हैं कि जिन पे इन्होंने टैक्स का पैसा, अवाम पाकिस्तान का पैसा, वो कितना लगा दिया, 12 करोड़। 12 करोड़ एक मुंह में आ जाता है। जब किसी गरीब ने कमाना होता है ना तो उसे पता चलता है कि 12 करोड़ क्या होता है। आप देखें कि ये क्या है, ये इस पे 12 करोड़, ये दिखाएं ज़रा, ये कब्रें बना दी गई, हर वो चीज़ जो इन पे नक्श कराई गई है मैं आपको दिखाता हूँ। इस कब्र के सामने देखें आप, एक चीज़ देखें, मंसूर अली शाह साहब ने कल जो ख़त में लिख छोड़ा है, आज काजी साहब के पल्ले क्या रह गया। या अफरीदी साहब ने हलफ लेते साथ ही पहला जो काम किया है ना, वो पहला काम ये किया है कि ओरिजिनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को बहाल कर दिया है। यानी मुनीब अख्तर साहब भी आ गए, मंसूर अली शाह साहब भी आ गए और चीफ जस्टिस साहब भी आ गए। मोस्ट सीनियर 3 जजेस यही हैं और यही कमेटी ही चलेगी इंशाअल्लाह। अब आइन और कानून पे फैसले भी होंगे। आप एक चीज़ देखिएगा कि जो हकीकत है वो तो हमें तस्लीम करनी होगी। हकीकत ये है कि आज जो या अफरीदी साहब ने किया है, क्या वो काजी फायज ईसा साहब नहीं कर सकते थे? उनको कुछ मफादात थे। कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं जो इन्होंने किया है, ये सारी सेम यही चीज़ें हैं, इसके अलावा तो इसमें है ही कुछ नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदे की साइकी जिसकी ये हो कि वो लाइनें या वो अल्फाज जो ऑलरेडी किताबों पे लिखे हुए हैं वही रिपीट करने में। और आपको पता है कल साफी दोस्तों ने क्या सवाल किया काजी साहब से? वो ये सवाल किया कि आप अपने इस चीफ जस्टिस के टेन्योर, जो 1 साल का टेन्योर रहा है आपका, आप उससे मुतमईन हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। कैसे मुतमईन होते? उन्होंने बल्ले वाले निशान का फैसला दिया हुआ था कि उन्होंने 63A की नज़रसानी की अपील को दोबारा सुन के वो फिर हार्स ट्रेडिंग का मौका फराहम किया और जिसके नतीजे में उन्होंने आईनी तरमीम की। मेरी बात याद रखिएगा, जब से अब आज से या अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं, इंशाअल्लाह वो काम करने जा रहे हैं जो काजी साहब ने और उनके साथियों ने सोचा भी नहीं होगा, जो पीडीएम की हुकूमत ने सोचा भी नहीं होगा। इस दौरान जो गैर कानूनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के थ्रू केसेस लगाए गए, बेंचेस बनाए गए, फैसले कराए गए, वो सारे के सारे रिवर्स होने जा रहे हैं। मैं आपको खुशखबरी भी सुना रहा हूँ और आपको हकीकत भी बता रहा हूँ। हकीकत यही है कि ये 26वीं आईनी तरमीम भी रिवर्स होगी। ये जो इस दौरान 63A वाला फैसला हुआ है वो भी रिवर्स होगा। स्पेशली अवाम पाकिस्तान और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए ये खुशखबरी है कि आपने मायूस नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। आपके लीडर ने, इमरान खान ने, जो जेल में बैठ के जो गेम की है ना, वो आपकी सोचों से भी बड़ी है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।